تمام دوستوں، بہنوں اور بزرگوں کو السلام علیکم۔ مسند احمد میں بیان ہوئی ایک حدیث کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کے علاوہ ایک اور چیز ہے جس سے مجھے اپنی امت پر سب سے زیادہ خطرہ محسوس ہوتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ جملہ 3 مرتبہ دہرایا تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا، یا رسول اللہ، وہ کون سی چیز ہے جو دجال سے بھی زیادہ خطرناک ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا، گمراہ کو نائمہ یعنی علماء سو۔ مسند احمد حدیث نمبر 21296۔ دوستو، علماء سو ایسے عالموں کو کہا جاتا ہے کہ جنہوں نے اپنے علم کو دنیا کی زیب و زینت کے حصول کا ذریعہ بنا رکھا ہو۔ یہ علماء قوم پر اپنی حاکمیت مسلط کرنے کے لیے اپنی باتوں کو دین بنا کر پیش کرتے ہیں، جبکہ حکمران وقت کی ایما پر سیاہ کو سفید اور سفید کو سیاہ کہنے پر بھی نہیں ہچکچاتی۔ ہم اگر تاریخ اسلام کا جائزہ لیں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ واقعی حدیث رسول کے عین مطابق ملت اسلامیہ کو جس قدر نقصان علماء سو اور ان کی جانب سے دیے جانے والے فتووں نے پہنچایا ہے، فتنہ دجال اس کے قریب بھی نہیں جا سکتا۔ ہم آج اپنی اس ویڈیو میں آپ کو چند ایسے سیاہ ترین فتووں کے بارے میں بتائیں گے کہ جو تاریخ میں گزرے بدترین علماء سو نے ظالم حکمرانوں کی مرضی یا پھر اپنے ذاتی مفادات کی غرض سے دیے اور تاریخ اسلام کو اپنے کرتوتوں سے داغدار کر دیا۔ تو چلیے شروعات کرتے ہیں اس معلوماتی اور شرمناک ویڈیو کی۔ قتل حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کا ایک اہم کردار قاضی شریح بن حارث بھی تھا، لیکن یہ واقعہ کربلا کے دیگر ذمہ داران جیسے شمر ابن زیاد یا یزید جتنا مشہور نہیں۔ قاضی شریح بن حارث قتل حسین کے وقت کوفہ کا منصف تھا، جس نے گورنر کوفہ ابن زیاد سے 50,000 دیناروں کے عوض حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کا فتویٰ جاری کیا۔ مذکورہ فتوے کی وجہ سے ابن زیاد کی فوج میں حضرت امام حسین کے مخالف جانے پر جو تذبذب اور ہچکچاہٹ تھی وہ ختم ہو گئی اور یوں واقعہ کربلا رونما ہوا۔ حالانکہ یہ فتویٰ کسی مستند کتاب میں موجود نہیں، لیکن اس بات میں کوئی شک نہیں کہ قاضی شریح کوفہ کے منصف ہونے کے باوجود حضرت امام حسین کے ساتھ کھڑے نہ ہوئے۔ یزید کی مذمت تو دور کی بات، اس نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دینے کی زحمت بھی نہ کی۔ یہ اس وقت تک قاضی کوفہ کے عہدے سے چپکا رہا کہ جب تک مختار ثقفی نے اسے معزول کر کے جلا وطن نہ کر دیا۔ قرآن مجید کے مخلوق ہونے کا فتویٰ۔ قرآن مخلوق ہے یا قدیم، اس بحث کا آغاز عباسی دور حکومت میں ہوا۔ فرقہ معتزلہ کے مطابق قرآن بھی دیگر مخلوقات کی طرح ایک مخلوق تھا، اور چونکہ یہ مخلوق تھا اس لیے عقائد معتزلہ کے مطابق یہ فانی بھی تھا اور اسے تبدیل بھی کیا جا سکتا تھا۔ خلیفہ مامون الرشید کے دور میں اعتزال یعنی فرقہ معتزلہ عباسی حکومت کا سرکاری مسلک قرار پایا، جس کی بنا پر علماء کرام کو زبردستی قرآن مجید کو ایک مخلوق ماننے پر مجبور کیا گیا۔ بیشتر علماء سو نے حکومتی عہدوں یا سزاؤں سے بچنے کی خاطر قرآن کی ایک مخلوق ہونے کا فتویٰ جاری کیا، جبکہ بعض علماء حق ایسے بھی تھے کہ جنہوں نے اس پرفتن دور میں بھی حق کو صداقت کا دامن نہ چھوڑا اور یہی تاریخ میں اپنا نام ثبت کرنے میں کامیاب رہی۔ حضرت امام احمد بن حنبل بھی ایک ایسے ہی عالم دین تھے کہ جنہوں نے نہ صرف سر عام کوڑوں کی سزائیں برداشت کیں بلکہ آپ قید و بند کی صعوبتوں سے بھی گزاری گئی، لیکن آپ نے کبھی قرآن کے مخلوق ہونے کا اعتراف نہ کیا۔ یہاں تک کہ فرقہ معتزلہ تاریخ میں اپنی موت آپ مر گیا اور یہ باطل عقیدہ بھی اسی کے ساتھ دفن ہو گیا۔ حضرت امام ابو حنیفہ کو کوڑے لگوانا۔ دور حاضر میں امت مسلمہ کی ایک بڑی تعداد خود کو حنفی کہتی ہے اور یہ فقہ میں حضرت امام ابو حنیفہ کی پیروی کرتی ہے، لیکن شاید بہت ہی کم لوگوں کو یہ علم ہو کہ چند علماء سو نے عباسی خلیفہ المنصور کے حکم پر حضرت امام ابو حنیفہ کے خلاف بھی فتویٰ جاری کیا تھا، جس کی بنا پر آپ کو کوڑے لگوائے گئے، یہاں تک کہ قید خانے سے آپ کا جنازہ رخصت ہوا۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ خلیفہ المنصور حضرت امام ابو حنیفہ کو زبردستی چیف جسٹس کے عہدے پر فائز کرنا چاہتا تھا تاکہ آپ کے ذریعے اپنی من پسند احکامات صادر کروا سکی، تاہم حضرت امام ابو حنیفہ کے واضح انکار نے اسے غضبناک کر دیا۔ خلیفہ کی ایما پر مدینے کے قاضی نے یہ فتویٰ جاری کیا کہ خلیفہ کی اطاعت تمام رعایا پر واجب ہے،
جس کے جواب میں حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ جاری کیا کہ زبردستی خلیفہ کی اطاعت پر مجبور کرنا قطعاً جائز نہیں۔ یہ فتویٰ حضرت امام مالک کا جرم بن گیا، جس کی پاداش میں آپ کو مدینہ میں سریعام کوڑے ماری گئی۔ دوستو، آج ان درباری علماء کے نام تک سے کوئی واقف نہیں، لیکن حق و صداقت کا دامن نہ چھوڑنے والے حضرت امام ابو حنیفہ اور حضرت امام مالک کے نام آج بھی عالم اسلام کے بچے بچے کی زبان پر جاری ہیں۔ ہلاگو خان بادشاہ عادل۔ مسلمانوں کی عروس البلاد بغداد پر منگول حکمران ہلاگو خان کے حملے کو 800 برس بیت چکے ہیں، لیکن یہ وہ زخم ہے کہ جس سے آج بھی خون رستا ہے۔ ہلاگو خان نے نہ صرف اس حملے کے دوران شہر بغداد کو صفائے ہستی سے مٹا دیا تھا، بلکہ لاکھوں معصوم مسلمان اس کی تلوار کی دھار کا نشانہ بنی۔ مذکورہ تمام تر تباہ کاریوں کے باوجود شہر بغداد میں کچھ ایسے علماء بھی موجود تھے کہ جنہوں نے صرف اور صرف اپنی جانیں بچانے یا اپنے سرکاری عہدوں کو قائم رکھنے کے لیے ہلاگو خان جیسی بدبخت کو بادشاہ عادل کا خطاب دیا۔ مذکورہ علماء سو کے مطابق ہلاگو خان نے بغداد میں عدل و انصاف قائم کیا تھا۔ بادشاہ اکبر اور اس کی خود ساختہ شریعت۔ یہ دربار اکبری کے چند علماء سو ہی تھے کہ جنہوں نے بادشاہ اکبر کو ایک نیا دین اور ایک نئی شریعت ایجاد کرنے کی نہ صرف ترغیب دی بلکہ ہر موقع پر اس کا ساتھ بھی دیا۔ ملا بدایونی اور ابو الفضل وہ عالم دین تھے کہ جو قرآن مجید کی تفاسیر بھی لکھ چکے تھے، تاہم بعد ازاں انہی منافقین نے بادشاہ اکبر کا اختراع کردہ نیا دین یعنی دین الہی بھی تصنیف کیا اور اس کے نہ ماننے والوں کے خلاف فتوے بھی جاری کیے۔ دوستو، آج نہ تو بادشاہ اکبر کا بنایا ہوا یہ باطل دین موجود ہے اور نہ ہی اس کا ساتھ دینے والے جھوٹے علماء اور ان کی تصانیف کی کوئی وقت باقی ہے۔ جنگ آزادی اور علماء سو کے فتوے۔ یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں کہ سن 1857 میں ہونے والی جنگ آزادی میں علماء ہند کا ایک بہت اہم کردار تھا، جس کی سزا کے طور پر بے شمار علماء کرام کو موت کی سزاؤں سے دوچار کیا گیا۔ لیکن وہیں چند ایسے علماء سو بھی تھے کہ جنہوں نے دہلی کی تباہی، مسلمانوں کے قتل عام اور ہندوستان کے حکمران خاندان کو برطرف کر دینے پر بھی نہ صرف انگریزوں کے ہاتھ چومی بلکہ انہوں نے ہندوستان کے مسلمانوں کو ایک فتوے کی روشنی میں یہ حکم دیا کہ وہ انگریزوں کی اطاعت کریں، کیونکہ وہ اہل کتاب ہیں اور وہ اسی خدا کو مانتے ہیں کہ جسے ہم۔ دوستو، یہ چند علماء سو اور معاشرے کے غدار اشرافیہ ہی تھے کہ جن کی وجہ سے انگریز کئی دہائیوں تک اس خطۂ زمین پر حکمرانی کرتا رہا۔ دوستو، یہ علماء سو ہی تھے کہ جنہوں نے منصور حلاج کو سولی پر لٹکایا، سرمد شہید کی گردن کاٹی، شاہ حسین کو کافر قرار دیا اور بابا بھلے شاہ کو پتھر مارے اور انہیں تدفین کی جگہ تک مہیا نہ ہونے دی۔ یہی وجہ ہے دوستو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان علماء سو کو دجال سے بھی زیادہ خطرناک فتنہ قرار دیا، وہ فتنہ جو ہمیں آج الیکٹرانک اور سوشل میڈیا پر بے تحاشا نظر آتا ہے۔ رب ذوالجلال ہمیں اسے محفوظ رہنے اور اپنی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔